بریلوی میں منعقد ہونے والے اس 2 روزہ تربیتی سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ مدارس اسلامیہ کی داخلی اصلاح اور طلبہ کی اخلاقی تربیت۔ حضرات، اگر مدارس اسلامیہ کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ حفاظت دین کے مضبوط قلعے ہیں اور اشاعت اسلام کے مؤثر وسیلے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ مدارس کے اس کردار کا اعتراف اب اپنے تو اپنے غیر بھی کرنے لگے ہیں۔ آج ملک میں تنگ نظر اور متعصب ذہنیت کے لوگوں کی طرف سے مدارس کے خلاف جو صدائے احتجاج مسلسل سنائی دیتی ہے، دراصل وہ مسلم معاشرے میں مدارس کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوف زدہ ہونے کا رد عمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مدارس نے ہر جگہ اپنی مضبوط گرفت بنا رکھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حکومت ہند کی وزارت صحت کے افسران بھی پولیو کی دوا پلانے کے لیے علماء اسلام اور ذمہ داران مدارس کی اپیلوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی پیش قدمی کے بغیر مسلم عوام اس مہم کی معتبریت اور افادیت تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک طرف مدارس کی اہمیت اور ہماگیریت کا یہ حال ہے، دوسری طرف مسلم عوام سے علماء کی دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ بے شمار خرابیوں میں مبتلا ہے۔ غیر شرعی رسوم و اعمال اور بے شمار فواحش و منکرات مسلم معاشرے کے رگوپے میں ہیں جو اس کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی ہر طبقے کے درمیان ہے اور شعار سا بن کر رہ گئی ہے۔ غیر اسلامی عقائد اور ملحدانہ افکار و نظریات میں بھی ایک بڑی تعداد مبتلا ہے۔ ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے مدارس اسلامیہ کو نہایت ذمہ داری و مستعدی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ محلوں میں اصلاحی کمیٹے تشکیل پا جائیں، حسب موقع اصلاحی و تذکیری بیانات کا اہتمام کیا جائے۔ کاش ہمارے مدارس اپنے علاقے کے مسلمانوں کو بیگانہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کو اپنا مددگار اور اپنا معاون تصور کریں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم دور دراز سے آنے والے علاقوں کے نونہالان کو زیور تعلیم سے خوب آراستہ کر رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے علاقے کے بچوں اور بڑوں کے لیے کیا کام کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ خیر القرون کے اختتام کے بعد اب تک جب بھی امت مسلمہ پر کوئی نازک دور آیا یا ہوئے جدید فتنوں سے آشنا بوریاں نشی علماء اور صلحاء نے سب سے پہلے اس کا مقابلہ کیا اور ہر محاذ پر اس سے لڑتے رہے، یا تو اس کو شکست فاش دی یا پھر جان افری کے سپرد کر دی۔ خود ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے بھی علمی و مذہبی فتنے اٹھے اور دین و ایمان کی سلگتی ہوئی چنگاریوں کو بجھانے کی کوشش کی گئی، سب کو ناکام بنانے میں یہی ارباب صفا پیش رہے۔ غرض ان دینی درسگاہوں کی سلگتی ہوئی چنگاریوں کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ ان دینی درسگاہوں نے ہمیشہ دین و ایمان کے تحفظ کے لیے قلعے کا کام کیا اور ان قلعوں سے دین و ملت کی پاسبانی کرتے رہے، لیکن کف افسوس کہ اب ان شاہین بچوں کو اپنے مقام بلند کا احساس تک نہیں۔ یہ پہاڑ کی چٹانوں میں بسیرا کرنے کے بجائے قصر سلطانی کے گنبد پر اپنا نشیمن بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کی وہ دینی، اخلاقی اور روحانی خصوصیات ایک ایک کر کے رخصت ہوتی جا رہی ہیں جن کے لیے ان کا قیام عمل میں آیا تھا اور جو ان کا طرح امتیاز تھا۔ شاید اسی صورتحال کے پیش نظر علامہ اقبال چیخے اور چلائے تھے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ ان خصوصیات کے مٹنے سے نہ صرف یہ کہ دین کی روح کو صدمہ پہنچا، بلکہ اس کی وجہ سے اہل دین کا وقار کم ہو گیا۔ اسلاف کسی مسجد، کسی چھپر یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کرتے اور طلبہ موٹا جھوٹا کھا کر آسمان کے نیچے ان سے پڑھتے، مگر ان میں ہر ایک میدان علم و عمل و تقوی کا شہسوار اور آسمان علم کا مہرماں ہوتا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں اساتذہ و طلبہ کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ مدرسے کی عمارتیں پہلے سے زیادہ شاندار ہیں، مالی نظام بھی الحمدللہ اچھا ہے بلکہ مستحکم ہے، طعام و قیام کی سہولتیں بہترین ہیں،
لیکن اگر آج کوئی مدرسہ اپنے کسی پرانے مدرس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نہ علمی حیثیت سے پر ہوتی ہے نہ عملی و اخلاقی حیثیت سے۔ مگر ہمیں اس صورتحال سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح ممکن ہو اپنی صلاحیت و قوت کے لحاظ سے اس صورتحال کو بدلنے اور ان مدارس میں ایک نئی روح پھونکنے کی، ایک نئی زندگی اور وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی ضرورتوں و نئے چیلنجز کے حساب سے ان کا دائرہ بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسانیت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر مدارس میں انگلش و سائنس کا مضبوط تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر و جدید کورسز کی تعلیم سے آشنائی بے حد ضروری ہے۔ ایک عصری تعلیم یافتہ کی مجلس میں بیٹھنے، ان سے علمی افادہ و استفادہ کے طور پر طلبہ کو تیار کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ نت نئے تقاضوں اور فتنوں کا ادراک کرانا ہمارا فرض منصبی ہے، اس لیے کہ اب اخلاص الالہیت کی کوئی رمق، زہد و قناعت کی کوئی جھلک، خدا ترسی اور آخرت طلبی کا کوئی زندہ احساس، اعلاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی جذبہ، ایثار و قربانی کی کوئی مثال، متانت و تہذیب کی اگر کوئی حس باقی ہے یا اس کی توقع ہے تو انہی بوریہ نشینوں سے زیادہ ہے۔ مدارس دینیہ کے اس خاکستر میں دین و ایمان کی چنگاری سلگ رہی ہے، اگر ان کو ذرا بھی ہوا دی جائے تو یہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھے گی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ پوری دنیا کی بات جانے دیجئے، ہم صرف اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ان مدارس نے استخلاص وطن کے لیے جد و جہد کی تھی، اب انہیں اپنے وجود اور اپنے بقا کی لڑائی لڑنی ہے۔ پہلے وہ غیر ملکی حملہ آوروں سے لڑے تھے، اب اپنے متعصب اور تنگ نظر ہم وطنوں کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مدارس اپنے وجود کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ درپیش چیلنجز کا جواب کس طرح دیں گے؟ اب اہل مدارس کا امتحان ہے کس طرح اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہیں جس سے دشمن کا دل بھی رام ہو جائے۔ ان کے پاس کیا تعمیری مواد ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ تہذیب کی عمارت کی بنیاد رکھ سکیں؟ ان کے پاس کیسے اصول و ضوابط ہیں جن کو برت کر کامیابی کی منزل قریب آئے؟ ان کے پاس کیا علم ہے جو دنیا کی ترقی کی ضمانت لے سکے؟ ان کے پاس کیسی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے دنیا راحت و عافیت محسوس کرے؟ ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ایسا گروہ تیار کیا جائے جو علم و معرفت، شعور و آگہی، ذکاوت حس، بالغ نظری، جذبہ صادق، عزم و حوصلہ، صبر و استقلال، بے لوث کردار، بے غبار اخلاص، بلندی اخلاق، احساس ذمہ داری اور خود اعتمادی میں سب سے زیادہ ممتاز ہو، جس کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس اور اپنے اصولوں کا پورا ادراک ہو، حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قیادت کے لیے صرف صلاح اور اخلاص کافی نہیں، بلکہ شعور کی بیداری اور حکمت و بصیرت شرط اولین ہے۔ یہی گروہ اقوام ملل کی قیادت اور دنیا کی امامت کا حق رکھتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن اب مدارس میں اصلاح و تربیت کا پہلو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس پہلو پر توجہ دی جائے تو نازیبا واقعات پیش نہ آئیں، اس میں بیج ڈال کر صحیح طریقے سے آبیاری کی جائے تو حسب منشا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہداشت ہو۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی کے قاعدے پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا، کیونکہ آپ طلبہ کے نگہبان ہیں، وہ آپ کے رعایا ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ سبق پڑھا کر الگ ہو جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کون سا عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو العلم والعلماء صفحہ نمبر 107۔ اب ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے کہ طلبہ کی تربیت کے سلسلے میں کوئی لائحہ عمل متعین کریں، مرتب کریں اور اسے باضابطہ بنانے کی کوشش کریں۔ مدرسے کے ماحول کو ایسا پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں کہ اعمال صالحہ کی رغبت، مکروہات و منکرات سے نفرت پیدا ہو۔ طلبہ کے فکر و عمل اور سیرت و کردار کی ایسی تربیت کی جائے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ اخلاص اور آخرت طلبی کا جذبہ ہو۔ اعلیٰ علمی لیاقت کے ساتھ ان میں تزکیہ نفس کی فکر اور ذکر و دعا کا ذوق و شوق پیدا ہو۔
وہ ادائے نوافل اور قیام لیل کے زیادہ سے زیادہ عادی بنے، فکر و نظر کی بلندی کے ساتھ ساتھ ان میں متانت، تواضع، سادگی اور قناعت پسندی آئے، ان میں اتباع سنت، دعوت دین اور احیاء سنت نبوی کا زندہ اور متحرک احساس پیدا ہو، ان میں محنت و مشقت اور خدمت خلق کا جذبہ زیادہ سے زیادہ ہو، ظاہری وضاحت کی درستگی، اسلامی پہناوا، پائجامہ ٹخنوں سے اوپر پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کی جائے۔ یہ عنوان اہل مدارس کے لیے یہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، چونکہ اسی وجہ سے مدارس عربیہ کے کردار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دور پرفتن میں کامیابی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ مدارس کا قیام تعلیم و تربیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مدرسہ ان مقاصد سے ہٹا ہوا ہے، صرف ایک مقصد کو حاصل کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسہ ناکام ہے اور اس پر قوم کا قیمتی سرمایہ بلا وجہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ نظام تعلیم و تربیت کو فعال بنایا جائے، اس لیے کہ طلبہ ہمارے پاس امانت ہے اور ان کو علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس پہلو سے ہماری کارکردگی جتنی بہتر ہوگی، دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع کم ملے گا اور حقیقی طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ تربیت کے سلسلے میں بنیادی چیز دارالاقامہ کے نظام کو فعال و مستحکم بنانا ہے۔ نمازوں کا اہتمام، اس سلسلے میں طلبہ کی نگرانی، طلبہ کے مشاغل اور کھیل کود پر نظر رکھنی چاہیے۔ غیر اخلاقی یا غیر شرعی مشاغل سے ان کو بچانا، مدرسے کے قواعد کا پابند بنانا ضروری ہے۔ طلبہ کی وضاحت پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ مجموعی طور پر طلبہ کو دینی رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ساتھ میں طلبہ کے لیے مناسب حد تک سہولت کا انتظام کیا جائے۔ اس تحریر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور مدارس کا جائزہ لیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں نصابی کتابیں پڑھانے پر زیادہ زور ہے اور شعبہ تربیت کی جانب دھیان کم ہے، اور اس طرح اپنے قیام کے مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس پر غور کر کے اس کا تدارک پیش کرنا چاہیے۔ تعلیم و تربیت باقاعدہ دو الگ الگ شعبے ہیں، لیکن ہمارے مدارس میں عام طور پر ایک شعبے پر توجہ زیادہ رہتی ہے، جبکہ دوسرا شعبہ اتنا اہم ہے کہ اگر ایک طالب علم علمی اعتبار سے کم ہے اور وہ دینی علمی سطح پر کوئی گرا قدر عظیم تحفہ امت کے لیے تیار نہیں کر سکتا، شریعت و تصوف کے گل بوٹے سجا کر امت کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کی تربیت اچھے اور بہترین انداز پر ہوئی ہے، شب و روز اس کے اجتماعی و انفرادی حالات پر نظر رکھی گئی ہے، جتنا اس نے پڑھا اسی کے مطابق اس کی تربیت، اس کو عمل کرایا گیا، تو وہ بدرجہ اس طالب علم سے اچھا ہوتا ہے اور بعض میدانوں میں اس سے سبقت لے جاتا ہے۔ اساتذہ اس کے چال چلن، عادات و اخلاق، طور و طریق، انداز تکلم، نشست و برخاست دیکھ کر مطمئن ہی نہیں بلکہ خوش رہتے ہیں اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس کی اچھی اور بھلی عادتوں کی تعریف کرتے ہیں، زبانوں پر اسی کے ترانے ہوتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں، یہاں تک کہ فراغت کے بعد بھی مدرسے سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن اساتذہ کے اذہان کی اسکرین پر اسی کا نام جلی حروف میں نظر آتا ہے اور پھر دوسرے طلبہ کے سامنے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس طرح طلبہ کو تیار کرنا شب و روز ایک کر دینے کے بعد ہوتا ہے، ہمیشہ پیچھے لگے رہنے سے ہوتا ہے، جس کا اندازہ طالب علم کو نہ ہو پائے، ورنہ ذہن و دماغ میں ایک طرح کی کوفت محسوس ہونے لگتی ہے اور طالب علم یہ خیال کرتا ہے کہ ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اساتذہ اپنے کمروں میں ہوں یا اپنے علمی کاموں میں مشغول ہوں، وہیں سے نظر رہنی چاہیے، سخت نگہداشت رہنی چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے انسان کو علم ملتا ہے اور تربیت کے ذریعے عمل آسان ہوتا ہے، بلکہ عمل پیرایا کرایا جاتا ہے، اس کے طور و طریق بتلائے جاتے ہیں، اور علم سے مقصود اس کا منشا و ماوا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے تربیت تعلیم سے اہم ہے۔ طلبہ کے اندر نظافت و پاکیزگی، صفائی بہت ضروری ہے، لازمی چیز ہے۔ جب بدن پاک صاف رکھا جاتا ہے تو باطن پر اس کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ صفائی سے طبیعت میں نشاط و جولانی پیدا ہوتی ہے اور نشاط صحت میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے اور ایسے وقت میں آ کر ملے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ جلدی میں کسی وجہ سے پاؤں دھونے میں کچھ سوکھا رہ گیا تھا تو آپ نے 2-3 مرتبہ زور سے فرمایا کہ خبردار، عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے جو سوکھی رہ جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تعلیم پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ اعمال کی بھی نگرانی کریں، جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ ضرورت ہے
ایسے رجال تیار کیے جائیں جنہوں نے امت کی ڈوبتی اور ڈماڈول کشتی کو ساحل تک پہنچانے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ان مدارس میں امت کے نونہالوں کو زمانے کے نت نئے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ان سے مقابلے کی تدابیر سمجھانا اس وقت کی ضرورت ہے۔ ان کی نوک و پلک کو سنوارنا ہمارا فرض ہے اور ایسی تربیت کی جائے کہ وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایک مقام اعلیٰ منصب پر پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو حالات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا سید ریاض ندوی، جو ماشاءاللہ مرکز حاضہ کے اول طالب علم ہیں، جو شروع سے عربی درجات کچھ یہاں پڑھ کر مانک مئو اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچے۔ صدر محترم جو ابھی آپ کے سامنے خطاب کر کے گئے، وہ اپنے خطاب میں یہی بات فرمانا چاہتے تھے اور کافی حد تک صدر محترم نے اس کی وضاحت بھی کی، اور پھر اس کی وضاحت کے لیے آخر میں یہ مقالہ آیا۔ دوسرے صدر محترم جو ابھی دوسری نشست کی